محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوتام یت کائناتس اندر یم بترت یم زمین ہند وجود توتام روز عید بار بار یوان، چاہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ یمن خوشی ہند پیغام ہیت، مسرت پیغام ہیت، شادمانی ہند پیغام ہیت. اما پوز زمان روز ہوئی کی، وقت روز ہوئی کی. یس آز صورتحال پور کائناتس سو اضطراب ست بھرپور اور ونکس پریشان کن صورتحال وبائی مرض کے حوالہ. تو بہرحال عید خوشی اس وچھ ونجہ دوردرشن سری نگر کی طرف تہ عید مبارک کران. یہ مجلس انتہائی باسعادت مجلس، یہ پر نور مجلس، یہ بابرکت مجلس. یہ مجلس ہند ہمیشہ آغاز سپدان اللہ تعالیٰ سند ناو ست، اللہ تعالیٰ سندی قرآن پاک کی تلاوت ست. تلاوت قرآن سو عبادت یت فرماوان حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زِ امہ سات خدا صٲب ہم کلام سپدان بندس ست. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یم تہ اصحاب رسول تمو مز اخ صحابی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم کاری. اللہ تعالیٰ اک لٹ نبیس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماوان ابی ابن کعبس ون حظ تلاوت بوزناو. یل پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابیس مخاطب سپد فرموس ابی سورہ بینہ کر تلاوت. عرض کرن اللہ سمانی کہ خدائن ہوتا میون ناو. فرموس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعم اللہ سماک، پز پٹ ہیوت خدا صبن چون ناو. یعنی ابی ابن کعب کر تلاوت، خود بوز خدا بے بوز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. ولو پن دل کرو پرنور یمہ مجلس ہند آغاز ست دسلاب ست تلاوت بوزن سعادت کرو حاصل. اور تلاوت کرن حافظ سید ارسلان صاحب. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. ژۄدہ ؤری گٔے از تام پتھ کُن خۄدایس پیٚو پنُن قانوٗن ہاوُن کتاب اللہ سوٗزُن جستہٕ جستے ہیوٚتُن روحِ آدم پھانٛپھلاوُن عیٖز ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ چھِ عظیٖم شان عبادت یۄس فرمو رسوٗلِ کاینات صلی اللہ علیہ وسلم سۄ گٔے قۄربٲنی اما یہِ قۄربٲنی کیٛاہ چھِ قۄربٲنی چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد قۄرب حٲصِل کرُن نٮ۪ماز ادا کرٕنۍ تہِ چھِ قۄربِ الہی زکات ادا کرٕنۍ تہِ چھِ قۄربِ الہی حج ادا کرُن یہِ تہِ چھُ قۄربِ الہی مگر قۄربِ الہی چھُ پننِس انتہا درجس پٮ۪ٹھ تمہِ وِزِ واتان ییٚلہِ انسان اللہ تعالیٰ ہس برونٛہہ کنہِ پنٕنۍ قۄربٲنی پیش کران چھُ یا پننہِ قۄربٲنی بجاے أکِس جانور سٕنٛز قۄربٲنی پیش کران چھُ حضرت رسوٗلِ کاینات صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ قۄربٲنی ٲسۍ فرماوان جابر بن عبداللہ أتی ٲسۍ فرماوان یہِ چھُ میانہِ طرفہٕ قۄربان بیٚیہِ تِمن اُمتین ہٕنٛدِ طرفہٕ قۄربان یِم نہٕ قۄربان ہٮ۪کن کٔرِتھ کینٛہہ مگر میانیو ٹاٹھیو حالات چھِ وٕنکیٚنس سانہِ خٲطرٕ عجیٖب و غریٖب یعنی وٕنکیٚنس چھُ پوٗرٕ عالمس انٛدر وبٲیی مرض یتھ مرضس منٛز وٕنکیٚس پوٗرٕ انسانیت مُبتلا چھِ یہِ زمانہٕ چھُ بہرحال بدلان تہٕ انسانس پزِ پنٕنۍ زندگی وٕچھِنۍ یہِ چھا کامیٲبی کُن پکان کِنہٕ یہِ چھِ ناکٲمی کُن پکان سُہ انسان چھُ بہرحال کامیاب ییٚمہِ زندگی ہٕنٛز اصل حقیٖقت پرزنٲو یہِ زٔمیٖنٕچ یہِ حقیٖقت یہِ زندگی ہٕنٛز حقیٖقت چھِ یِہے زِ انسان چھُنہٕ ہیوٚو روزان کینٛہہ نمروٗد یُس زن حضرت ابراہیم علیہ السلامس مُقابل اوس تُہۍ وٕچھِو تٔمۍ سٕنٛز صوٗرت حال سُہ چھُ خۄدایتُک اعلان کران ربوٗبیتُک اعلان کران مگر ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن وقت بدلووُس زمانہٕ بدلووُس موٚژھ ژاو تٔمِس نستہِ یُس تٔمۍ سٕنٛدِ انجامُک وجہ بنیو یعنی سُہ سرسان کوٚرنس کلس زِ تھپیرو ورٲے اوسُس نہٕ قرار یِوان کینٛہہ سکوٗن اوسُس نہٕ یِوان کینٛہہ بہرحال چھُنہٕ وقت ہیوٚو روزان کینٛہہ مگر اے انسانہٕ ژےٚ چھے پنٕنۍ زندگی وٕچھِنۍ بہٕ کتھ کُن چھُس پکان بہٕ ما چھُس اللہ تعالیٰ بچٲیِتھ ناکٲمی کُن پکان بہٕ چھُس قۄربِ الہی حٲصِل کران کِنہٕ نہ نٮ۪ماز ادا کٔرِتھ زکات ادا کٔرِتھ حج ادا کٔرِتھ عمرہ ادا کٔرِتھ یا خٲرات ادا کٔرِتھ یا وٕنکیٚنس یہِ قۄربٲنی ادا کٔرِتھ چھُس بہٕ قۄربِ الہی حٲصِل کران کِنہٕ نہ نتہٕ چھِ حالت یہِ اکھ شٲعر اکھ یُس زن بشر چھُ سُہ ونہِ ہا ای دپہِ ہا اس دورِ پُر آشوب میں اے عید نہ آتی ہے تو انداز ابراہیم سے خواجہ
ؤلِو یہِ اندازِ ابراہیم سمجھو، یہِ اندازِ اسماعیل سمجھو، ذبیح اللہ سُنٛد خلیل اللہ سُنٛد طرز سمجھو، پتہٕ سمجھو طرزِ قۄربٲنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز. آز چھُ تھوڑا اَسہِ مختلف آیہِ بوزٕنۍ یہِ قۄربٲنی ہُنٛد فلسفہٕ، تِکیٛازِ آز چھِنہٕ حالات معموٗل مُطابق کینٛہہ. بہٕ کَرٕ گُزٲرِش پنٛنِس محترم مولانا اعجاز الحق نقش بندی صٲبس زِ تِم ترٛاوَن وٕنکٮ۪نس فلسفہ قۄربٲنی پٮ۪ٹھ روشنی. جھرنے کا پانی بھی بند، لینڈ سلائیڈ ہونے کے لکشن. ارے سب لوگ اکٹھے ہو. کیا خبر ہے ڈاگ بابو؟ خبر کچھ ٹھیک نہیں ہے کاکا، لینڈ سلائیڈ ہونے کا خطرہ ہے. ارے کسی سرکشت استان پر چلنا پڑے گا. ایسے کیسے گھر بار چھوڑ دیں؟ ارے گھر کی چنتا چھوڑو، جلدی سے اپنا سیفٹی کٹ اور ضروری کاغذات لے کر کسی سرکشت استان پر پہنچو. لینڈ سلائیڈ ہوا تھا اور اس کے دوبارہ آنے کے آثار آپ کے ہت میں تتپر NDMA. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد. معزز ناظرین، جیسا کہ اس وقت ذی الحج کا مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا ہے، اور یہ مبارک مہینہ سال کے 12 مہینوں میں اپنی ایک امتیازی نوعیت کا مالک ہے، بلکہ روز اول سے ہی اس مہینے کا شمار ان مبارک بابرکت مہینوں میں ہوتا ہے جو کہ اللہ کے نزدیک نہایتی قابل احترام مہینے ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں بھی جن کا احترام برقرار رہا، اور زمانہ جاہلیت کے بعد اسلام نے نہ صرف ان کا احترام برقرار رکھا بلکہ اس میں مزید اضافہ فرمایا. ذی الحج کے مہینے کا شمار ان بابرکت مہینوں میں بھی ہوتا ہے. ناظرین، اس مہینے کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 حسین اور منفرد عبادتوں کا تعلق ذی الحج کے مخصوص مقرر کردہ ایام کے ساتھ رکھا ہے. یعنی جب ہم دیگر عبادات کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، بے شک نماز کے لیے اپنے اپنے اوقات ہیں، لیکن نفلی نماز جب انسان چاہے، جب پڑھنا چاہے، مکروہ اوقات کو چھوڑ کر وہ پڑھ سکتا ہے. رمضان میں اگر روزے فرض کیے گئے ہیں، نفلی روزے جب وہ چاہے تب رکھ سکتا ہے. زکوٰۃ صاحب نصاب لوگوں پر سال گزرنے کے بعد اگرچہ فرض کر دی گئی ہے، لیکن نفلی طور پر وہ جتنا چاہیں جب چاہیں صدقہ کر سکتے ہیں. لیکن 2 ایسی عظیم حسین عبادتیں ہیں اسلام کی کہ جن کا تعلق خاص اس مبارک مہینے یعنی ذی الحج کے مخصوص ایام کے ساتھ ہے. یعنی اگر بندہ مومن ان عبادات کو ان مقرر کردہ ایام میں انجام دیتا ہے تو وہ عبادات ادا ہوں گی، وگرنہ دیگر نہیں ہو سکتی ہیں. جی ہاں ناظرین، ایک عبادت ان میں اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک اہم ترین رکن حج کا فریضہ. حج جب تک نہ ذی الحج کے ان ایام میں حج کے مخصوص ارکان کو حجاج کرام ادا کریں گے تب تک حج ادا نہیں ہو سکتا. گو کہ دیگر ایام میں یا دیگر مہینوں میں یا سال کے بقیہ حصے میں وہ انہی جگہوں پر وہی ارکان دوہری مرتبہ بھی کریں، لیکن حج جبھی ادا ہو سکتا ہے جبکہ وہ ذی الحج کے مقرر کردہ ایام میں ادا ہو. مثلا 8 ذی الحج کو حاجی کو حکم ہے کہ منا کے اندر قیام کرے،
9 ذی-الحج کو حجاج کو حکم ہوتا ہے کہ وقوف عرفہ کریں. اب اس 9 کی جگہ محرم کا پورا مہینہ یا ربیع الاول کا یا ربیع الثانی کا یا سال کے کسی دوسرے حصے کا حاجی عرفات کے اندر ڈیرا ڈالے رکھیں. ٹھیک ہے، عرفات کے اندر بیٹھنے سے انہیں ثواب تو ملے گا، لیکن حج ادا نہیں ہوگا. خانہ کعبہ کی زیارت کریں، طواف کریں، صفا مروہ کے درمیان سعی کریں، دوڑیں. عمرے کا ثواب انہیں حاصل ہو سکتا ہے، بیت اللہ کی طواف کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے، لیکن حج جب ہی ادا ہوگا جبکہ ذی الحج کے مخصوص ایام میں جو شریعت نے اس کے لیے مقرر کر رکھے ہیں ان میں جا کر وہ ارکان ادا کیے جائیں. تو ایک خصوصی اعزاز اس مہینے کو حاصل ہے کہ اس کے اندر اس کی مناسبت سے یا اس کے تعلق سے جس عبادت کا تقرر ہوا ہے اسے ہم سال کے بقیہ ایام میں یا سال کے دیگر مہینوں میں اسے ادا نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے دوسری حسین عبادت جس کا تعلق خالص ذی الحج کے چند ایام کے ساتھ ہے وہ ہے قربانی کی سنت. جب آپ ایام نہر یعنی قربانی کے دنوں میں جو ذی الحج کے مہینے میں آتے ہیں مخصوص قسم کے جانوروں کو مخصوص قسم کے شرائط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ذبح کریں گے تو قربانی ہوگی. وگرنہ دیگر ان ایام کو چھوڑ کر اس مبارک مہینے کو چھوڑ کر دوسرے مہینے میں آپ لاکھوں بکرے کاٹیں، ہزاروں بھیڑوں کو ذبح کریں، آپ کو صدقے کا ثواب مل سکتا ہے. آپ عقیقے کی سنت کو ادا کر سکتے ہیں یعنی جو بچے کی پیدائش کی مناسبت سے ہے، لیکن قربانی تب کہی جائے گی کسی عمل کو جب وہ ذی الحج کے مخصوص ایام میں مخصوص اقسام کے جانوروں کو اللہ کے حکم سے ان کی گردنوں پر آپ چھری پھیریں. یہ ذی الحج کی خصوصیت ہے کہ 2 حسین عبادتوں کا تعلق مخصوص اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے چند ایام کے ساتھ رکھا ہے. اس سے مزید اس کی فضیلت ہم جب اس پہ غور کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں تو قرآن خود اس کی فضیلت پر گواہ ہے. آخری پارے کے اندر ایک مبارک سورت کی ابتدا میں مالک کائنات 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں. اور یہ بات عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی تصدیق کے لیے قسم کھانے کی حاجت نہیں پڑتی، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کی قسم کھاتے ہیں، جیسے قرآن میں مختلف جگہوں پر متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی کھائی ہوئی قسموں کا تذکرہ ہے، تو جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھائیں اس چیز کی اہمیت، اس کا درجہ، اس کا مقام باری تعالیٰ کے قسم کھانے سے بلند ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ارشاد ہوتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، جس سے مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے ذی الحج کی پہلی 10 راتیں مراد لی ہیں. گویا یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے پہلے عشرے اور پہلی 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اٹھائی ہے. نیز احادیث نبویہ میں بھی اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال صالحہ بندے مومن کے اپنے بندوں کے اتنے اور دنوں میں محبوب نہیں ہیں جتنے کہ ذی الحج کے اس عشرے میں. یعنی ذی الحج کے ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال اللہ کو اس قدر پسند ہیں، اس قدر محبوب ہیں کہ وہی اعمال دوسرے دنوں میں کیے جائیں تو اتنے محبوب نہ ہوں. اسی طریقے سے مشکات کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ ایک دن اگر کوئی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا تو ان دنوں کی فضیلت اس قدر ہے کہ ایک دن کے روزے پر رکھنے پر اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا. اور راتوں کے اندر عبادت کرنے کی فضیلت بھی ظاہر ہے، اس میں بھی ازحد اضافہ ہے، بلکہ لیلۃ القدر کی رات کے برابر ثواب ملے گا، یعنی ثواب کے اعتبار سے. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا پھر ان 10 دنوں میں ایک دن آتا ہے 9ویں تاریخ کا جسے ہم عرفے کا دن کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کا روزہ ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، مرتبہ کے اعتبار سے ایسا ہے کہ گویا رکھنے والے کے ایک پچھلے سال اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی صغیرہ گناہ. یہ تو رہا عشرہ اول. اس کے بعد جب ایام النہر شروع ہوتے ہیں، قربانی کے دن شروع ہوتے ہیں، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل بھی پیارا نہیں ہے. اور یہ قربانی کیا ہے کہ خون کا قطرہ ابھی زمین پہ گرنے نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر قبول ہو جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا فیہا، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے عوض میں نیکی ہے. اور دوسری حدیث اگر ہم دیکھیں جہاں نیکیوں کے ملنے کا وعدہ ہے تو وہاں نیکیوں کے ملنے پر اخلاص کو پرکھا گیا ہے کہ جس کے اندر جتنا خلوص ہو، عبادت کے اندر جتنی للہیت ہو، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا کمی ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نیکیاں عطا فرما دیں ایک ایک عمل پر. تو ہر ایک بال کی عوض ایک نیکی. صحابہ نے پوچھا حضور اب بال والا جانور نہ ہو، اون والا جانور ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہر اون کے عوض میں ایک نیکی مل جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا یہ قربانی ہے کیا ہے اللہ کے رسول؟ یوں تو اگر ہم دیکھیں لفظ قربان اس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہر وہ عمل، ہر وہ ذریعہ، اسے قربان کہیں گے. لیکن شرعی اصطلاح میں مخصوص ایام یعنی ذی الحج کے ایام النحر، مخصوص قسم کے جانور جن کا تذکرہ ہے، ہر مسلمان واقف ہیں، مخصوص قسم کے شرائط یعنی وہ بے عیب ہوں، انہیں اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو نام قربانی کہا جاتا ہے. لیکن صحابہ نے اس کی روح کو پوچھنا چاہا، اس کے فلسفے کو پوچھنا چاہا، اس کے پس منظر کو پوچھنا چاہا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس بابرکت جماعت کو بے شمار اجر اور انعامات سے نوازے، ان کے درجات بلند فرمائے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیات تک کے معاملات دریافت کر کر کے آنے والی نسلوں تک کے لیے راستے ہموار کر دیے، سلیس قسم کی زندگی مہیا کر دی. تمام معاملات میں صحابہ نے جزیات تک کے سوالات پوچھے. تو اس سوال کے جواب پر جو صحابہ نے پوچھا کہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. حضرت ابراہیم ہر مسلمان بلکہ ہر تمام اہل مذاہب بالخصوص اہل کتاب ان کے نام سے واقف ہیں. انہیں یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام الناس بنایا ہے، لوگوں کا امام بنا، اس لیے ہر مذہب والے انہیں اپنا مقتدا پیشوا مانتے ہیں. خلیل اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، جس نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، ابو الانبیاء کیونکہ بیشتر انبیاء ان کی ذریت سے پیدا ہوئے، ملت ابینا ابراہیم حنیفہ جس کی ملت بتلانے پر فخریہ طور پر بتلایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اس ملت پر قائم ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی، پیغمبر، رسول، اللہ نے انہیں مختلف امتحانات میں ڈالا. اور ناظرین یہ ایک اصول ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی امتحان گاہ، آزمائش گاہ، یا ہر ایک کا اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اپنے اپنے منصب کے اعتبار سے اس کا امتحان ہو رہا ہے. اور اس امتحان گاہ میں ہر ایک کو جہاں پرکھا جائے گا وہاں مومنین کو قرآن نے کہا ضرور بے ضرور تمہاری آزمائشیں ہوگی، کیونکہ تمہارا مقام بلند ہے، تم معاہدے میں آ چکے ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی خوف مسلط کر کے، کبھی بھوک کے اعتبار سے، کبھی مال و جان میں نقصان کر کے، کبھی ثمرات پھلوں کے اندر نقصان، کبھی تجارت کے اندر نقصان. غرض یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پل پل ہر بندے کو آزمائش سے گزرنا ہے، امتحانات کا سامنا کرنا ہے. اب جس کا جتنا بلند مقام ہوگا اس کے لیے اتنے کٹھن امتحانات آتے ہیں. اور انسانوں میں، بنی آدم میں انبیاء کا مقام نہایت بلند ہے. اس لیے احادیث کی روح سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جس قدر حالات پیغمبروں پر آتے ہیں وہ عوام پر نہیں آتے. تو اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ابو الانبیاء ہیں، تو انہیں بھی مختلف امتحانات کا سامنا کرنا پڑا. بلکہ قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو بہت سارے کلمات سے آزمایا اور وہ ہر امتحان میں پورا اترے. تو پھر انعام کے طور پر ہم نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میرے خلیل میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں.
اور ان امتحانات میں جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، پیدائش کے بعد ہی، بچپن میں ہی پہلے قوم کی مخالفت، پھر وقت کے بادشاہ نے ایسی آگ تیار کر دی ان کے لیے جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، پھر وطن کو چھوڑنا پڑا، پھر اپنی زوجہ محترمہ بحالت یہ کہ ان کے کوکھ میں بچہ ہے اور بچہ بھی شیر خواری کے عالم میں، دودھ پیتا بچہ بے آب و گیاہ وادی میں انہیں چھوڑ کر آنا پڑا جہاں بظاہر زندگی کی کوئی آسائش مہیا نہیں۔ پھر اس کے بعد کہ وہ بچہ بڑا ہوا، دوڑنے لگا، تھوڑے سے شعور میں آیا، تو اب ایک عجیب و غریب حکم ہوا، اور وہ حکم بھی خواب کے ذریعے ہوا کہ آپ اپنے اسی بچے کی گردن پر اپنے ہاتھ سے چھری پھیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا سخت امتحان ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو یہ حکم بذریعے وحی یا بذریعے فرشتے بھی ان کو بھیجا جا سکتا تھا، لیکن خواب کے ذریعے جو حکم ہوا اس میں امتحان کو اور سخت کر دیا گیا۔ اور جب یہ خواب دکھایا گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس خواب پر، اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس سے پہلے اس خواب کا ذکر اپنے لخت جگر اپنے فرزند سے کیا، جو قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں، گویا میں تیری گردن پر چھری پھیر رہا ہوں۔ ناظرین، علماء کہتے ہیں کہ یہ خواب کا تذکرہ خلیل اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ میں بیٹے کی مرضی پوچھ لوں، بیٹا اگر ہاں کہے تو ٹھیک، نہ کہے تو کوئی سوچ وچار کی جائے، بلکہ یہ خواب کا تذکرہ خلیل اللہ نے اپنے فرزند ارجمن سے اس لیے کیا کہ میں دیکھوں اس کے اندر ایمان کس قدر پیوست ہے۔ عقیدہ توحید، اللہ پر ایمان، اللہ کو احکم الحاکمین ماننا، جاننا، یہ عقیدہ، یہ ایمان اس کے اندر، اور اس ایمان اور عقیدے کی پرورش کس قدر ہوئی ہے۔ تو بیٹا بھی اسماعیل تھا علیہ السلام، بنائے کعبۃ اللہ میں جو اپنے والد کے ساتھ تھے، جن کی ذریت سے امام الانبیاء نے کل کو آنا تھا، تو ان کا جواب کیا ہے، کس قدر اعلیٰ جواب ہے کہ قرآن نے قیامت تک اس کو اپنا حصہ بنایا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم مالک حقیقی نے آپ کو کیا ہے جلد کر گزریے، جلد اس حکم پر عمل کریں۔ رہا میرا سوال تو ان قریب آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب جب اس مینا کی وادی کے اندر بزرگی کی عمر کو پہنچے ہوئے باپ اپنے نونہال بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ اکبر، اور انہیں جب لٹایا ہے، ایک طرف سے والد کی کیفیت، ایک طرف سے فرزند کا اس حکم پر تعمیل کرنا اور ان کا انداز، اسی لیے شاعر مشرق نے اس کو خوبصورت بیان فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب خلیل اللہ اپنے خواب پر عمل کرنے کے لیے چھری کو پھیرے جا رہے ہیں اور چھری چل نہیں رہی ہے۔ جو چھری کو کہا کہ چل تو علماء نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، گویا چھری کو قوت گویائی عطا ہوئی، وہ کہنے لگی خلیل کہتا ہے چل، جلیل کہتا ہے نہ چل، اور ظاہر ہے کہ یہاں جلیل کے حکم کو فوقیت دی جائے گی۔ ناظرین، یہ واقعہ ہر مسلمان اسے واقف ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، بارہا ہم اس کو سنتے آئے، لیکن یہاں پر یہ چیز زیر بحث ہے، قابل غور ہے، قابل فکر ہے کہ ایک والد کو جب حکم ہو رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اور لڑکا بھی کوئی عام نہیں، بچہ بھی کوئی عام نہیں، معصوم نبی، اس کی گردن پر چھری پھیرنی ہے، اور حکم بھی بذریعہ جبرائیل نہیں، بذریعہ وحی خواب میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا عمل کیا؟ بغیر چوں چرا کیے ہوئے، بغیر عقلی گھوڑے دوڑائے ہوئے، بغیر تعویلات کے پیش کیے ہوئے فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہ قربانی کی روح ہے، یہ اس کا فلسفہ ہے کہ اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، تم اس کی بندگی اعتراف کر چکے ہو، تم معاہدے میں آ چکے ہو، اب جان لو اللہ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے۔ جب جو حکم مالک کی طرف سے آئے، بغیر اس میں اپنی تعویلات پیش کی ہوئے، بھلا وہ عقل کی کسی کسوٹی پر اترتا ہے بھلے نہیں اترتا ہے، اس پر عمل کرنا، یہی بندگی ہے، یہی اسلام ہے۔
اسلام کی حقیقی تعریف یہی ہے. اس لیے قرآن نے جب اس واقعے کو بیان کیا اور ساتھ میں فرمایا فلما اسلما، وہ دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے. کیا مانا ان سے پہلے انہوں نے اسلام نہیں لایا تھا، بلکہ مطلب یہ ہوا کہ اسلام لانے کا مطلب ہو گیا کہ انہوں نے اس حکم پر سرخم تسلیم کر دیا، بغیر چوں چراں کیے ہوئے اس حکم کو مانا. اسلام کی صحیح تعریف یہ ہے، یہ قربانی کی روح ہے کہ جب کبھی اللہ کا حکم آئے، جہاں آئے، جس قدر آئے، بلکہ وہ دونوں عبادتیں جن کا تعلق اس مبارک مہینے کے ساتھ ہے، خواہ حج کی عبادت ہو، خواہ قربانی کی عبادت ہو، ان دونوں عبادتوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. یہی روح ہے ان دونوں عبادتوں کی کہ اللہ کا حکم تمام چیزوں پر فوقیت رکھتا ہے. ورنہ عازمین بیت اللہ، حجاج کرام لاکھوں روپیہ خرچ کر، بلکہ بعض حضرات زندگی کی ساری پونجی جمع خرچ کر کے ہزاروں میل کی مسافت طے کر کر مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں. مسجد حرام کے اندر ایک رکعت، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر انہیں ملتا ہے، ان سے وعدہ ہے. لیکن پھر کیا مجبوری پڑی کہ 8 ذی الحج کو انہیں حکم ہوتا ہے کہ 2 چادریں اوڑھ کر، جسے احرام کہتے ہیں، تم مینا کے اندر قیام کرو، مسجد حرام کو چھوڑ دو، اس لاکھ والے جو لاکھ ملنے والا اجر ہے اسے بھی چھوڑ دو، اور 8 کے بعد 9 تاریخ کو عرفات میں جاؤ، اور پھر عجیب حکم کہ مغرب کا وقت جب آئے اسے قضا کر لو. حالانکہ بندگی تو یہ ہے، عبادت تو یہ ہے کہ نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے، لیکن یہ کیا عجب دیوانگی ہے کہ کہا جا رہا ہے اب نماز قضا کی جائے، اور صبح 10 کی تاریخ کو ایک ستون پتھروں کا بنا ہوا ہے، اس پر لاکھوں کروڑوں دنیا کے عازمین بیت اللہ کنکریاں مارو. یہ روح ہے حج کی، اور یہاں پر روح ہے قربانی کی کہ بس دین اسلام اس کا نام ہے، اللہ کے حکم پر بغیر چوں چراں کیے ہوئے عمل کرنا. اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس چیز کی قربانی کا حکم ہوا وہ سب سے پیاری، فطری طور پر اولاد انسان کو سب سے محبوب ہوتی ہے. گویا یہاں پر یہ دوسرا مقصد اس کا نکل آیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی محبوبیات نفس کا قربان کرنا پڑتا ہے، اس کا ایثار کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خیر کامل تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک پیاری چیزوں کو قربان کرنا نہ سیکھیں. اس لیے حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا شوق سے قربانی کریں کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنی سینگ، اپنے بالوں اور کھرے سمیت کھڑا ہوگا. یعنی یہ وہ چیزیں جانور کی جس کو ہم عبث سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو لے کر بھی قیامت کے دن ہی کھڑا ہوگا. ناظرین، اب چونکہ اس سال صورتحال سبھی حضرات کے سامنے، وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپٹ میں لے رکھا ہے، گھیر رکھا ہے پورے عالم کو. اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے اس سے پہلے جہاں ہم نے علماء کی رہبری سے اور ماہرین طب دوارا بتلائی گئی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اپنی دیگر عبادات کو انجام دیا، خواہ وہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے ہو، خواہ وہ تراویح کے حوالے سے ہو، خواہ وہ مساجد اور خانقاہوں کے اندر اجتماعات کے حوالے سے ہو، خواہ وہ عید کے حوالے سے ہو، خواہ وہ ہفتہ وار جمعے کے حوالے سے ہو. بالکل اسی طریقے سے اس موقع پر بھی ہمیں اس چیز کا، موجودہ وبا کا خیال رکھتے ہوئے، وہ سارا پروٹوکول مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عبادت کو انجام دینا ہے. عبادت گو کی موقوف نہیں ہو سکتی، لیکن تاہم اس میں رعایتیں دی گئی ہیں، اور دین آسان ہے، دین نے فطرت کا تعلق رکھا ہے، اور دین اسلام ہر ماحول کے لیے ہے، خواہ خوشی کا حال ہو یا غم کا حال ہو، تندرستی کا عالم ہو یا بیماری کا عالم ہو. اس لیے گزارش ہے جہاں شوق سے، ثواب سے، واجب سمجھ کر ہم اس قربانی کی سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں، وہاں اس چیز کا خیال رکھا جائے. مثلا اگر اہل خانہ میں سے کوئی ذبح کرنے کی قدرت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، بہت بہتر ہے کہ وہ اپنی جانور کو خود ذبح کرے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو قصائی حضرات یا ذابح کو ہم بلاتے ہیں، تو ان کے لیے لازم ہے کہ ایسی احتیاط برتی جائیں جو ماہرین طب دوارا ہمیں وقتاً فوقتاً مل رہی ہیں. وہ اچھے سینیٹائزر کا استعمال کریں. گو کہ اہل ایمان نے ہمیشہ سے صفائی ستھری کو ایمان کا حصہ مانا ہے اور اس پر عمل کرتے آئے الحمدللہ، لیکن اس موقع پر ذرا اس پر زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون بہ جاتا ہے اس کو فوراً یا پانی سے بہایا جائے یا اس پر مٹی ڈال کر اس کو ڈھانپ دیا جائے. ہم دیکھتے تھے کہ اس سے پہلے لوگ
ثواب سے، جذبے سے، عقیدت و محبت سے جمع ہوتے تھے، ایک اجتماع کی صورت ہوتی تھی. لیکن دیگر اہم عبادات میں، حج جیسے فریضے میں جب ان چیزوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے، آج بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم انشاءاللہ پھر وہ حالات آ جائیں گے، وہ باہر لوٹ آئیں گی، لیکن اس وقت صرف ضرورت کے مقدر آدمی جمع ہوں جن سے قربانی کا جانور آسانی کی طریقے سے قربان کیا جا سکے. اسی طریقے سے گوشت تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے. جو علاقے حساس ہیں، حساس نہ بھی ہوں، جیسے پہلے ہمیں خواہش ہوتی تھی، شوق ہوتا تھا کہ اس تبرکات میں سے ہر دور اور نزدیک والے کو، ہر پڑوس و جواب کو، ہر احباب و اقارب میں سے ان کو حصہ ملے. لیکن اب کی بار کووڈ-19 کی وجہ سے اس چیز کا خیال رکھا جائے، اپنی قریبی لوگوں پر ہی گوشت تقسیم کیا جائے. اور اگر کہیں علاقہ اس سے بھی زیادہ حساس ہے، کہیں کیفیت اس سے بھی زیادہ حساس ہے، تو ان کے لیے اس قدر بھی اسلام نے رعایت کی ہے کہ وہ اسی اپنے جانور کو جو قربانی کے لیے انہوں نے پیش کیا ہے، اس کو سارے جانور کو پورا گھر خود استعمال کریں. خواہ فریزر میں رکھ کر استعمال کریں، گوشت کے ٹکڑوں کو سکھا کر استعمال کریں. تو شریعت نے کوئی قباحت اس میں نہیں رکھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے گوشت کی ضرورت، نہ پوست کی ضرورت. قرآن نے کہا نہ وہاں خون تمہارے جانور کا پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے. اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے میرے حکم پر، میرے نبی کی سنت پر بغیر عقل میں بات آئے ہوئے اور بغیر تعویلات کے عمل کیا یا نہیں کیا. اس لیے فرمایا کہ ابھی تم نے چھری پھیری نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. آخر میں ناظرین، یہ ساری احتیاطی تدابیر کو برتنے کے ساتھ ساتھ جو اہل ایمان کا روز اول سے شعار رہا ہے کہ تدابیر بھی برتتے ہیں اور تقدیر پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. اللہ سے دعاؤں کی ضرورت ہے، گڑگڑانے کی ضرورت ہے. یہ عجب گھڑی ہے کہ حج جیسی فرضیت کو ہمیں منسوخ کرنا پڑا، اس سے لاکھوں لوگ اس وقت محروم ہیں. اللہ سے دعا کریں، بابرکت ایام ہیں، کیا پتہ خدا کس کے عمل کو قبول فرمائے، کب کون سا عمل ذریعہ بن جائے. وہ کسی نے خوب کہا ہے، رحمت حق بہا نہ می جویت. اللہ کی رحمت وہ قیمتیں تھوڑی نہ دیکھتی ہے، نہ مول دیکھتی ہے. رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈتی ہے. دعا ہے مولا کریم ان عظیم اور ان بابرکت ایام کے طفیل ہم سب پر رحم فرمائے، پورے عالم انسانیت کو اس مصیبت سے نجات دے، اور پھر سے وہ بہاریں ہمیں نصیب فرمائے جو کہ کبھی ہوا کرتی تھی. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. عید اگر نہ اسی انداز ابراہیم تو طرز اسماعیل ہچنائے، تیل چھ عید فقط رسم تو فقط رواج. قرآن پاکس اندر چھو سورہ حجس مز رب کائنات فرماوان لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. میں نہ چھن تہندس امس جانور سن نہ ماز ضرورت، نہ چھ میں خون ضرورت، میں چھ تہنز نیت ضرورت، تہند تقوی ضرورت، تہنز پرہیزگاری ضرورت. ونکینس چھو سو صورتحال اس درپیش یتھ مز یہ تقوی زیادہ گژھِ جج. اس چھنت ثقافت کے حوالہ آسان تمن کینچن چیزن پتہ یم چیز نہ شریعت میں ضروری چھ کہیں. اگرچہ رشتہ چھ پنن، ہمسایگی چھ پنن، اور یمن واتن تو یہند حق ادا کرن چھ بہرحال مسلمانس حق، مگر ونکس یس صورتحال اس درپیش چھ ات مز چھ اس خیال تھاون شریعتک یس زن روح چھو سہ چھ اس یہ ہچناوان زی ماز یس زن چھو اگر یہ تھی پانس تہ کھیو، خون اگر پتھر پہ زمینس تے، خدا صبس چھ یم چیز ضرورت کی، خدا صبس چھ تہنز نیت، تہند تقوی، تہنز پرہیزگاری ضرورت. اگر اس ونکینس دور دراز علاقن مز یہ سین پھول ہیکو نتھ، اس چھن شریعت ام خاطر پابند بناوان کی، یا ہمسایگی مز تہ کرو سوئی طریقہ اختیار یس طریقہ ونکینس یم زن اسی صحت و عافیتک یعنی ڈاکٹر صاحبان چھ یا یم تی ماہرین چھ یہ تم اسی ایڈوائز کرن، یا مفتیان کرام، علماء کرام.
تو پتہ ماہ رمضان گزرو اس ہیچ تراویح نماز ادا کرت کی مسجدن مز اس ہیچ کن وز عید نماز تہ ادا کرت کی صورت حال گئی یہ فرائض چھ ونکس مسجد مز ساکت گژھان اس فرائض پیوان گھرس مز ادا کریں اس لیے چھ بہرحال یمن کتھن ہند خیال تھاون تکیاز اس چھ تقوی ہاون خدایس اس چھن دیکھا دیکھی کریں کی اس چھن ریاکاری کریں کی ون چھ تہ پتہ اس یہ قربانی ہند یہ جذبہ یہ تمہ سات انتہا درجس پہ واتان یل اس پن زو نچھاور کرو محبت رسولس مز پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سندس محبتس مز غزوہ احدس مز گو اخ مومن اخ صحابی اخ یمس ناو اس حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہادتس قریب زخم اس واریاہ آمت خون اس وسان صحابیو ونس پنو دوستو ونس کھانا آخری خواہش ما چھے ونک منی تو پیغمبر خدایس نش بہ کرہا دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم گژھا تمس عظمت ولس پیغمبرس تو عرض کرہس مین خونن تو مین قربانی حس دژی چانہ عظمت شہادت وہب بن قابوس آو نبیس نش نن صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیوں بھوکمپ سمبھاوت پہاڑی چھیتر میں لینڈ سلائیڈ کے خطرے کے بارے میں آج ہمیں بھووگیانی بتائیں گے. سب سے پہلی بات کچے پہاڑوں پر مکان نہ بنائیں. پہاڑی چھیتر میں بھاری نرمان مٹی کی پکڑ کو ڈھیلا کرتا ہے. ایسے میں بھوکمپ آنے پر لینڈ سلائیڈ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے عمارتوں کے نرمان کے سمے بھوکمپ سے بچاؤ سمبندھی ماپدنڈوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور مٹی کی پکڑ مضبوط بنانے کے لیے ادھک سے ادھک پیڑ لگائیں. آپ کے ہت میں تتپر NDA میں. وہب بن قابوس آو نبیس نش نن صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدای چھس پنن زانوی اقدسن پہ رٹان اد ات ست یل روی ناز نینس کن نظر ترون اور اتی گوس روح پرواز. اد حضرت وہب بن قابوس چھ پنن گردن پن کل نمراوان قدم مبارکن پہ تھاوان. کم تم شاعرن کر یہ صورتحال یہ میں آئے پیش. دپن نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ولیو امس عظمت ولس پیغمبرس یوتام اس خراج تحسین ادا کرو, خراج عقیدت ادا کرو, توتام یہ مجلس نامکمل, توتام یت مجلس مز پور نور برسان کی. ولیو نعت شریف بوزن سعادت کرو حاصل. اس دعوت دژمژ پنس عزیز توفیق بشیر صٲبس زِ تم بوزناون میرک صٲبن نعت شریف تو پھلراون سٲنۍ دل. توفیق بشیر صٲب. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. سی چھسئی بر را دتمگا یا رسول اللہ. پیومت اسی چھسئی بر را دتمگا یا رسول اللہ. چھک شاہن ہندوی شاہ دتمگا یا رسول اللہ. بقرآن
قرآن احادیثاً فداء لنت اصحاباً مدعا اذکار اسراراً تتھاراً یا رسول اللہ مدعا اذکار اسراراً تتھاراً یا رسول اللہ گٹئی نفس چھم غفلت سرٹئی لد چھوس در حیرت گٹئی نفس چھم غفلت سرٹئی لد چھوس در حیرت رٹئی دامان چھئی عظمت بہیمت یا رسول اللہ رٹئی دامان چھئی عظمت بہیمت یا رسول اللہ کنن پیوت یہ نفسوک زر بنن لد چھوس گمت مزتر کنن پیوت یہ نفسوک زر بنن لد چھوس گمت مزتر ونن سے چھوس تچھوک دل بر مجھسر بر یا رسول اللہ ونن سے چھوس تچھوک دل بر مجھسر بر یا رسول اللہ امین مختار سی مولا زمین اسمان خلیف اللہ امین مختار سی مولا زمین اسمان خلیف اللہ فقیر میرن ونیب اللہ سلاسی یا رسول اللہ فقیر میرن ونیب اللہ سلاسی یا رسول اللہ
Suçuk şahın Hündü şahid tamga Ya Resulallah Tüm Çusey baradi tamga Ya Resulallah Suçuk şahın Hindui şahid tamga Ya Resulallah परवरदिगार मंगो परवरदिगारा ये मजलिस बना सान खतर बाइस सआदत बाइस नजात और इके सैतनस खराज तहसीन खराज अकीदत अदा करना आओ या कुरान शरीफ तिलावत करना आए या ईद कुर्बानस मुतलिक बोजना आओ तो बोजना ना आओ अल्लाह ताला मंगो परवरदिगारा ये पन्ने बारगाह में कबूल वनस अजीब गरीब सूरत हाल में गुजरान अख वबई सूरत हाल परवरदिगारस मंगो परवरदिगारा ये आलम चुनकिस बेचैन ये आलम चुनकिस इज़्तिराबस मज ये ईद बना पूरा आलम खतर खुशी हज ईद ये बना शिफाए कामिल हज ईद शिफाए आजिल हज ईद परवरदिगारा ये बना मसरत खुशी हज और शादमनी हज ईद और इंशाअल्लाह ये ईद गस सो खुशी हज नवीद बोजनावन सो खुशी हज पैगाम बोजनावन यम सत बेते सो जिंदगी गुजारो यस जिंदगी मतलूब छे खुदायस खुदायस रसूलस यानी पुरअमन हालात पुरसकून हालात सेहत आफियत हालात अल्लाह ताला मंगो ये मजलिस थे पन्ने बारगाह मज कबूल बेस बे अकि फिर आखरस पे पूर पन्न नाजरीन पन्न सामीन ईद मुबारक वस वंज वनान अल्लाह ताला दीन अमल करनुक तौफीक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आप देख रहे हैं डीडी कशर।